الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ بارش کیوں روک دی گئی ہے؟ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور آج یہ نعمت ہم سے روٹ گئی ہے، آج یہ نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ آئیے قرآن سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہ کی معافی کی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ تم پر بادل بھیجے، تمہاری طاقت پر طاقت قوت بڑھائے۔ اور دوسری جگہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہترین نصیحت کی، کیا کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور رات کے ذریعے فرمائے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہری جاری کر دے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا بارش جو رک جاتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اس کا پھر حل بتایا استغفار، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرنا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ برستی، اللہ بارش نہ برساتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اس بستی کی مثال بیان کرو جو پورے اطمینان اور امن کے ساتھ رہتی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، باغات تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، کفر کیا، اللہ نے ان کو بھوک ڈر کا مزہ چکھا دیا جو بدلا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں نعمت دیا تھا اور ہم نے اس ملک کو کس نام پہ لیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا۔ اللہ کا قانون نافذ ہوگا، مسلمان عبادت کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ملک لیا، اللہ نے یہ نعمت دی تھی، لیکن ہم نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے ہم سے نعمت بھی چھین لی۔ آج ہم بھوک اور ڈر خوف میں ہیں، کشکول ہمارے ہاتھوں میں ہے، لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر بندہ مریض بن گیا ہے ذہنی طور پہ، گھروں میں فساد، گھروں میں امن ختم ہو گیا ہے، گھروں میں سکون ختم ہو گیا ہے، بھوک پیاس، پانی صاف پینے کو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کا ایک ہی حل ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ذی الکفل نام تھا اس کا، وہ دن رات برائی کرتا تھا، اپنی خواہش کا اتنا وہ نفس کا غلام بن گیا تھا۔ ایک دن ایک ضرورت مند عورت اس کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ میری یہ ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت تو میں تمہاری پوری کر دوں گا، تمہیں دینار درہم دے دوں گا، لیکن تم میری یہ ضرورت پوری کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ مجبور تھی، چاری آمادہ ہوگی۔ جب وہ زنا کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے اس کو کہا، اللہ کا خوف دلایا، ڈر جا اللہ کے عذاب، خوف۔ اس کے دل میں ایسا خوف آیا، ایسا ڈر آیا، اس نے وہ چیز چھوڑ دی۔ اللہ ڈر گیا، خوف اللہ کا آ گیا، توبہ اللہ کا رجوع کر لیا۔ اسی دن اس کی رات موت آ گئی۔ بھائیو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسی دن موت آ گئی۔ صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر کف، اللہ تعالیٰ نے کف کو گناہ معاف فرما دی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، ہم زمین آسمان کو برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اللہ کی قسم، پانی کی کمی پوری ہوتا تھی، گندم ہمارے پاس ہو جاتی، گندم ہونے کے باوجود ہم باہر سے لیتے ہیں، پانی ہمیں صاف نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور برائی، اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، تم اللہ سے دعا کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں بارش برس رہی؟ آج دیکھ لیں، میں شہر پنڈی میں رہتا ہوں، شہر ہے یہ، لوگ صبح سے 6:30 بجے تک نماز چلی جاتی ہے، لوگ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، اور پھر اللہ کی رحمت آئے ہمارے اوپر، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔
کیسے حالات ٹھیک ہو؟ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی ایسی قوم میں آتا ہے، گناہ کیے جاتے ہیں اور اس پر قدرت رکھتا ہے، نہیں روکتا، اللہ مرنے سے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عذاب ہی عذاب ہے۔ گھروں میں سکون ختم ہو گیا، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک، میڈیا، سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، یہ بارش نہ برسنے کا سبب جو ہے ہمارے گناہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ استغفار کر لو، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔